بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مکانہ کل نعمت علیہ وعلی جمیع العبادہ الماضین والباقین عدد من احاط علمہ جمیع الاشیاء وصلی اللہ علی خیر خلقہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلوات۔ محمد و آل محمد کا ذکر اتنا مقدس ہے کہ اس ذکر کا بیج اگر بنجر ذہنوں میں بویا جائے تو شعور سی زرخیزی نمودار ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنی سماعتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادار دیں، بلکہ میں کیوں نہ یہاں مولا کا ایک فرمان آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں میرا کمال بھی نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کا کمال بھی نہیں ہے۔ یہ کریموں کا کمال ہے کہ وہ کس جگہ پر کیسے کس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ مجھے باقر العلوم علیہ السلام یاد آئے، درود پڑھ لیجئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو میں نے صرف قول پیش کرنا ہے، اس قول کی پس منظر میں اپنے مقامات کو جانیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں، میرے لیے یہی بہت بڑی سند ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہم الفاظ بن کر ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور مفہوم بن کر دوسروں کی سماعتوں میں اتر جاتے ہیں۔ وہ سماعتیں کتنی قیمتی ہیں، وہ زبانیں کتنی قیمتی ہیں کہ اپنے ذکر کے لیے انہوں نے جن کا انتخاب کر لیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آغا صاحب آپ نے بہت عزت افزائی کی، مجھے میری مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی نفر اللہ مرکدہ جہاں کہیں بھی میری عزت افزائی ہوتی ہے میں یہ قول ضرور پیش کیا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا کہ عزت افزائی عزت مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہو، جس کے اپنے پاس عزت نہ ہو دوسروں کو بیچارہ کیا دے گا۔ آغا صاحب قبلہ نے جتنی عزت افزائی کی ہے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میرا مالک ان کے عزت و شرف میں اور اضافہ کرے اور یہ اسی طرح ہی عزتیں تقسیم کرتا رہے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کی۔ نہایت مختصر سا وقت آپ کو لوں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینے والا۔ ابھی سمجھ لیں کہ میں نے بہت سارے تمہیدی کلمات چھوڑ دیے میں نے۔ برسبیل تذکرہ ایک دو باتیں اور ضرور کرتا چلوں۔ میرے لیے یقینی طور پر بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں سید تنویر سبطین نقوی علی مقامہ کے قدموں کی خاک ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھا رہا کہ جن کا ارشاد رہا کہ ہم نے سر تسلیم خم کیا ہی اس دروازے پر ہے جہاں سے شعور بانٹا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق ایک بات کیا کرتے، کیونکہ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، کہا کرتے تھے میں نے قرآن کو ہمیشہ مرشد کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ قرآن کو وہی کاف لگتی ہے جو میرے قلندر کو لگتی ہے۔ تو میں نے اس کو جب بھی کھولا ہے نا، قبلہ غور کیجئے گا، قرآن مجید کے متعلق کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اس کو جب بھی کھولا ہے نا،
یہ بیت الشرف کے دروازے کی طرح کھلا ہے، اور اس میں سے جب بھی برآمد ہوئے ہیں محمد و آل محمد برآمد ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہوگی۔ ورفعنا، رفع رفت والا ہے۔ قبلہ موجود ہیں، میری تائید کرتے رہیں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں بیسیکلی۔ رفع بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کا اگر مفہوم تھوڑا وسعت سے میں بیان کروں تو کسی چیز کو بلند کرنا، اور صرف بلند کرنا نہیں، اس بلند کرنے میں ایک عمل شامل ہوتا ہے، کسی چیز کو تیزی کے ساتھ بلند کرنا۔ صرف بلند کرنا نہیں، اس میں تیزی عمل میں شامل ہوتی ہے اس کی۔ یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، یہ مادی حوالوں سے بھی ہوتا ہے اور شرف کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو، کسی ایسٹ کو پکڑ کے بلند کر دینا، یہ بھی رفع قرار پاتا ہے، یا کسی کے شرف کے متعلق بات کر دی جائے، کسی کی عزت کے متعلق بات کر دی جائے تو یہ بھی رفع قرار پاتا ہے۔ میں صرف اتنی سی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، نہایت مختصر وقت میں، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ مجھے امام المتقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول یاد آ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم القرآن بالقرآن، جب قرآن کو پڑھتے ہو نا تو اسے قرآن سے سیکھا کرو، قرآن کو قرآن ہی سے سیکھو۔ بات کو بڑھاؤں تھوڑا سا، کیا خوب ارشاد فرمایا آپ نے۔ اب تھوڑی سی تعویل میں اس کی پیش کر دوں، آپ کا قول تو سبحان اللہ کامل ہے، تھوڑی سی تعویل میں پیش کر دوں اس کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کو قرآن سے سمجھو، میں نے پتہ کیا سمجھا، آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ نے کہا قرآن کو قرآن سے سمجھو، صامت ہو تو ناطق ہو تو۔ یا اگر صامت کو سمجھنا ہے تو ناطق کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، اگر ناطق کو سمجھنا ہے تو صامت سے پوچھو کیسا ہے یہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع کسی چیز کو بلند کرنے کو کہتے ہیں۔ میں ذرا رفع تھوڑا سا آپ کو سمجھا لوں، میں پھر اسی آیت پہ ہوں گا کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا جی۔ ورفع، اچھا ہم ایک نماز سے کی ابتدا میں عمل کرتے ہیں جسے رفع یدین کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوتا ہے رفع؟ میں نے کہا کہ مادی طور پر کسی چیز کو بلند کرنا یا شرف کے حوالے سے کسی چیز کو بلند کرنا رفع قرار پاتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور قابل بیان ہے، ایک چیز اور سمجھنے لائق ہے، وہ بھی سمجھنی ضروری ہے اگر آپ اس آیت کے مفہوم سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو۔ رفع یدین جی، اچھا رفع یدین میں کبھی جب رفع یدین کا کہا جائے تو کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ کسی نے ہاتھوں کو مزید پیچھے کی طرف کر دیا ہو؟ نہیں۔ رفع یدین کے لیے کیا ہے؟ رفع کی دلیل کیا ہوگی؟ اگر یعنی کوئی کہا جائے رفع یدین کریں تو ہاتھ پیچھے کی طرف جائیں گے یا اوپر کی طرف جائیں گے؟ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا رفع یدین ہے؟ نہیں ہے۔ قبلہ میری تائید کیجیے گا، اگر کسی نے ایسا کر دیا تو یہ رفع یدین ہے؟ لیں جی، رفع یدین، رفع کی ایک مثال میرے پاس آ گئی جی۔ رفع کے لیے کم از کم جس چیز کو بلند کیا جا رہا ہے وہ آپ سے اوپر بے شک نہ جائے، سر کے برابر ضرور آنی چاہیے۔ ایک مثال ہے قبلہ، ایک مثال ہے قبلہ، صرف ابھی ایک بات ہے۔ چلیں مولا کا ارشاد ہے علم القرآن بالقرآن، میں تھوڑی سی قرآن مجید سے مدد لے لیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ جی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو رفع کر رہے تھے۔ یہاں دونوں حوالوں سے نپٹا ہے، اس کو مادی حوالے سے بلند کرنا بھی کیونکہ دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں، اور شرف کے حوالے سے بھی کیونکہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، شرف کے حوالے سے بھی یہ بات یہاں نبھے گی۔ اچھا جی، ایک بات تو میں نے کہی کہ جی ایک مثال تو ہے کہ رفع کم از کم اتنا ہے کہ سر سے اوپر نہ جائے تو سر کے برابر آ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، رفع کر رہے ہیں، تو یہ کتنا کر رہے ہیں؟ ابراہیم کے سر کے برابر تھا؟ نہیں، یہ بہت بلند ہو گیا، یہ بہت بلند ہو گیا، یہ رفع سروں سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔
چلیں اس کی مثال میں ایک اور دیے دیتا ہوں. اس کی مثال میں ایک اور وَإِذْ سورہ بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. بنی اسرائیل کے متعلق بات کی جا رہی ہے. وہ جب 10 کمانڈمنٹس جب آئیں، وہ جو تورات جب نازل ہونے لگی تو بار بار یہ اللہ جی کے ہم احکامات کی معصیت کرتے تھے. تو اللہ جی نے اپنی ایک ہیبت طاری کرنے کے لیے ان کے لیے جب وہ کوہ سینا کے پاس موجود تھے تو اللہ بادشاہ جی نے جب تورات کو نازل کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا کہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا. رفع کہا گیا جی. بلندی کس حد تک ہوئی؟ سروں سے اوپر چلی گئی. طور سروں کے اوپر آ گیا جی. ٹھیک ہے جی. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب رفع کیا تو کس قدر کیا؟ اس قدر کیا کہ سروں سے اوپر چلا گیا. بلندی جو کر رہا ہو اس میں، یعنی اس میں دو چیز، ایک کرائٹیریا اور دیکھنا اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ کہ فعل کون کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ فعل کس ماحول میں ہو رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ابراہیم اٹھا رہے تھے، فعل کا عطف ابراہیم علیہ السلام کی جانب تھا. انہوں نے اسے بلند کر دیا تو اپنے سر سے بھی بلند چلا گیا. اب ماحول یہ ہے کہ طور نیچے ہے، بنی اسرائیل بھی نیچے ہیں، لیکن فعل کا عطف اللہ بادشاہ جی کی جانب ہو رہا ہے کہ یہ طور کو اٹھا اللہ بادشاہ جی رہے ہیں بنی اسرائیل پر. لہٰذا اللہ بادشاہ جی نے جس ماحول میں بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے، طور کو اتنا بلند کیا کہ بنی اسرائیل نیچے رہ گئی اور طور بلند ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک مثال اور دے دوں، شاید مزید بہتر ہو جائے بات اس میں. سورہ یوسف وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یوسف علیہ السلام نے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے اپنے بیٹوں کے ساتھ، انہوں نے ایک کام کیا. رفع أبويه، رفع وہی بلند کیا. انہوں نے علی العرش، بات تھوڑی ابھی میرا موضوع عرش نہیں ہے، لہٰذا میں نے عرش کو ابھی ٹچ بھی نہیں کرنا، میں نے عرش کو چھوڑ دیا. یہاں میرا موضوع رفع ہے قبلہ، لہٰذا میں عرش کی بات نہیں کر رہا یہاں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ اپنے بابا کو، عرش کا معنی یہاں تخت کیا جاتا ہے، کہ اپنے تخت پر بٹھا لیا ساتھ میں. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وہ سارے کے سارے ان کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. اچھا جی، اب رفع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دوسرے نبی کے لیے. یہاں رفع کی مثال وہ ہاتھوں والی جس طرح میں نے رفع یدین کی. کیا کیا یوسف نے؟ یعقوب علیہ السلام کو جب رفع کیا تو اس حد تک کیا کہ جہاں یوسف تھے اس کے برابر یعقوب کو بٹھا لیا. شاید میں اپنی بات پہنچا پایا ہوں. میں نے کہا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. میں ذرا اسی آیت کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت ابتدا میں کی تھی. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، رفع کے لیے ضروری ہے کہ عمل کا عطف جس کی جانب ہے اسے دیکھا اس کے حوالے سے جائے گا. جو عمل کر رہا ہے، جو بلندی دے رہا ہے، دو صورتیں ہوں گی. یا بلندی کا مفہوم جہاں وہ ہے جو اس کی ٹیریٹری ہے اس کے مطابق ہوگا، یا بلندی کا مفہوم عمل کرنے والے کے مطابق ہوگا. قبلہ دونوں صورتیں اسی طرح جی. میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے بروح قرآن ہی دے دی اس طرح. اب اللہ بادشاہ جی کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عمل کا عطف کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب ہے جی. ٹھیک ہے جی، ہم دونوں صورتحال دیکھ لیتے ہیں. ٹیریٹری کیا ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے عالمین کے لیے. عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے. وہ جتنے آپ کو علم ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے آتا علم میں نہیں ہیں وہ بھی. اس لیے جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اور کائناتیں بھی ہیں اور بھی دنیا ہے، امام نے فرمایا تھا ہاں ہے. تو کہنے لگا مولا وہاں کی حجت کون ہے؟ ارشاد فرمانے لگے ہم ہیں. اور کون ہے؟
عالم جس جگہ پر بھی ہو حجت آل محمد ہی ہوا کریں گے وہاں رے بابا۔ اب اللہ بادشاہ جی کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلی بات تو رفع والی یہ ہوگی جب تک اللہ، مفہوم دونوں نہیں بیں گے، یاد رکھیے اللہ بادشاہ جب بات کرتے ہیں تو مطلق کمل ہونے کے حوالے سے مکمل بات کرتے ہیں، جتنے بھی مثبت مفاہیم ہیں جب اللہ جی بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہتا، ورنہ آپ کی تفسیر جتنی بھی تفسیریں ہیں جمود کا شکار ہو جاتی، قبلہ تفسیر آگے ہو ہی نہ سکتی۔ عربی آپ جانتے ہیں کہ اتنی وسعت رکھتی ہے اس حوالے سے، جتنے بھی مثبت اس کے پہلو ہیں وہ سارے کے سارے رفع کے اندر موجود ہیں۔ بات ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ اب اگر میں بات کروں کہ اللہ بادشاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنا چاہتا ہے عالمین میں، تو جب تک اس تمام عالمین سے بلند نہ ہو خدا رکے گا نہیں کسی صورت بھی۔ اگر میں دوسری بات کر لوں کہ اللہ وہ جو، کیونکہ فعل کا عطف اللہ کی جانب ہو رہا ہے، اب اگر فعل کا عطف اللہ کی جانب ہو تو پھر یہ بات کس طریقے سے نبھے گی؟ یہ پھر بات اس طریقے سے نبھے گی کہ جب تک وہ محمود انہیں مقام محمود نہ دے گا بات مکمل نہیں ہوگی۔ بابا